بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، جو اب تک کی سچویشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ مختصر ویلاگ ہے لیکن اب تک کی اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک کیا ہوا۔ ایک طرف وفاقی وزراء وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں طلال بھی ہیں، تارڑ بھی ہیں، وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارا ظرف بہت بڑا ہے اور ہم اس کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم نے کسی قسم کی تانہ زنی نہیں کی، ہمارا کردار بڑا شاندار ہے، اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف انہی کی حکومت جو ہے وہ جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایک نظر ثانی اپیل دائر کر دیتی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک طرف کردار کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف ظرف کی بات کی جا رہی ہے، ایک طرف قیدی کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے اس وقت نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ویسے اس میں جو درخواست دائر کی گئی وہ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے دائر کی گئی، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے دائر کی ہے۔ اب یہ دو بندے آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ کیا، اور محسن نقوی کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب حکومت کیا اس معاملے پہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، یا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتی ہے، یا کنفیوژن کا شکار ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے درخواست دیکھ لیتے ہیں درخواست میں کیا کہا گیا۔ نمبر ایک تو یہ جو بات کی گئی بہت عجیب بات ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کی صحت مسلسل گر رہی ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ شدید بگڑ چکی ہے۔ یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بہت شدید بگڑ چکی ہے اور ان کو اسپتال لانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ میں یہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا۔ پھر جو وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت میں درخواست ہے اس میں یہ بھی ہے کہ طبی ماہرین کو بلائیں اور ان سے بھی مشورہ کریں۔ پھر اس درخواست میں ایک اور بات یہ ہے کہ قیدی کو شفٹ کرنے کے لیے آئی جی جیل خانہ جات کے احکامات کی پیشگی جو ہے نا وہ وصولی ضروری ہے، پہلے سے احکامات پیشگی حاصل کرنا ہوں گے۔ پھر درخواست میں عمران خان صاحب کے لیے ملاقاتوں، ان کے علاج اور ذاتی معالجین تک ان کی رسائی کی مخالفت کی گئی ہے، اور یہ سارا کچھ آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو کل سنوایا تھا کہ مریم نواز کیا کہتی تھی، ان کی پارٹی کے لوگ کیا کہتے تھے جس وقت نواز شریف صاحب کا علاج ان کو درکار تھا۔ ابھی اور بہت ساری چیزیں بھی میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گا۔ بلکہ یہ تو طلال چودھری، عطا تارڑ وغیرہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے دور میں نواز شریف کی رپورٹیں لہرائی جاتی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ رپورٹیں کون لہراتا تھا۔ ہر 15 یا 20 منٹ کے بعد ڈاکٹر عدنان اور ان کے علاوہ مریم اورنگزیب اور دیگر کچھ اور سیاستدان وہ نواز شریف کی رپورٹیں لے کر میدان میں آ جاتے تھے، اور وہ آ کر لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو نواز شریف کی رپورٹ، یہ دیکھو نواز شریف کی رپورٹ۔ حکومت کو تو خود رپورٹ کے بارے میں میڈیا سے پتا چلتا تھا، کیونکہ رپورٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی کے لوگ بنواتے تھے۔ فیصل واڈا نے بتایا کہ وہ کتے کے خون سے بنائی گئی رپورٹ تھی۔ اب میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، مجھے یہ پتا تھا پہلے دن سے کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں بن رہی۔ میں نے ایک چیلنج بھی کیا تھا جب نواز شریف صاحب ہیتھرو ایئرپورٹ برطانیہ میں اترے، تو میں نے یہ چیلنج کیا کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جو بھی پلیٹلیٹس کی رپورٹیں ہیں وہ پبلک کر دیں برطانیہ میں۔ اگر ان کے پلیٹلیٹس 2 لاکھ سے کم ہوئے، یعنی یہاں سے میرے خیال میں 6,000 یا 16,000 پہ چڑھے تھے، وہاں جا کے جو ان کی پہلی پلیٹلیٹس کی رپورٹ تھی وہ 2,35,000 کے آس پاس تھی کہیں پہ۔ پھر ایک اور رپورٹ ہوئی کہ 2.5 لاکھ تک ان کے پلیٹلیٹس گئے۔ تو یہ ایک فلائٹ کے اندر پلیٹلیٹس اتنے کتنے بڑھ گئے، کیسے بڑھ گئے؟ تو میں نے بھی اس کو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میاں صاحب کی وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹیں ایجنسیوں نے جعلی طریقے سے بنائی ہوئی تھی۔ فیصل واڈا اس کی تصدیق کر چکے ہیں، وہ رپورٹیں لہراتی پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، وہ مریم اورنگزیب، مریم نواز یا ڈاکٹر عدنان، یہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے تھے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر خواجہ آصف نے اس کو این آر او کے ساتھ جوڑا، باقاعدہ اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ اب خواجہ آصف کی بڑی بےزتی کی ہے ان دونوں وزراء نے، انہوں نے کہا جی کہ اس کو این آر او کے ساتھ کیسے جوڑ دیا گیا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی این آر او نہیں ہے، اس کو این آر او کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے یا اس کو این آر او کے طور پہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو انہیں جا کر خواجہ آصف سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو کیوں این آر او کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو بالکل اس کی بار بار تردید کی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف لینے گئے ہوئے ہیں، ہمیں بڑے لمبے عرصے سے انصاف نہیں مل رہا۔ یہ عمران خان صاحب کا آئینی قانونی حق ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، ان کی حالت اگر خراب ہو رہی ہے تو ان کو بہترین علاج ملنا چاہیے، اور اس طرح کا علاج ملنا چاہیے کم سے کم جیسا ایک بنیادی طور پہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو وہ علاج ملتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا نا ضبط میرے خیال میں چیک کیا جا رہا ہے،
اور تحریک انصاف نے بڑے اچھے ضبط کا مظاہرہ کیا، خاص طور پہ ان کے سوشل میڈیا نے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ تحریک انصاف یا ان کا سوشل میڈیا غلطی کرے، اور ان سے غلطی کروانے کے چکر میں حکومت خود غلطی پہ غلطی کرتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو عطا تارڑ کی پریس کانفرنس ہے یہ غائب ہو جائے گی۔ طلال چودھری نے جو کچھ کہا اسے کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ لوگ یاد رکھیں گے ان تحریری بیانات کو جو خواجہ آصف نے دے دیے، جو احسن اقبال نے کہہ دیا، اور جو کچھ عدالت کے اندر پٹیشن کے اندر لکھ دیا گیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ایک کمشنر اٹھے اور ایڈوکیٹ جنرل جو سرکاری وکیل ہے وہ جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نظر ثانی اپیل وہ دائر کر دے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف لگاتار یہ بات کر رہی ہے کہ کچھ بھی کریں عمران خان صاحب کا اسپتال میں شفٹ کر کے علاج کروایا جائے، لیکن اسپتال میں نہ تو شفٹ کیا جا رہا ہے نہ ہی علاج کروایا جا رہا ہے۔ ٹاؤٹوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، میں کل سے ہی سن رہا ہوں رات سے، ٹاؤٹس یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک اور فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ یہ خواتین کی مخصوص نشستیں، اقلیتوں کی نشستیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں۔ تو تب ٹاؤٹوں نے رات کو بتایا تھا، فوجیوں سے پوچھ کے، اور ایجنسیوں نے انہیں کہا تھا، فوجیوں نے کہا تھا کہ جی یہ نہیں ہوگا۔ تو ٹاؤٹوں نے رات کو اناؤنس کر دیا کہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اور پھر کئی مہینے تک اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ بعد میں نئی عدالتیں بنائی گئیں، ان نئی عدالتوں کے ذریعے سے نیا فیصلہ لیا گیا، اور اس فیصلے کے اندر مخصوص نشستیں بانٹ دی گئیں مال غنیمت کی طرح۔ اور آپ کو پتہ ہے اس میں قاضی فائد عیسیٰ کا، یہ جو ابھی مسرت حلالی ایک جج ریٹائر ہوئی ہیں، ان کا یہ بہت گھٹیا کردار ہے ان کا۔ انہوں نے مخصوص نشستیں بھی چھینی، بلے کا نشان بھی چھینا، انہوں نے پاکستانیوں سے ان کا ہر حق چھینا ہے۔ کافی ظالم لوگ ہیں، ان کو جواب تو دینا پڑے گا۔ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کوڑے دان میں رہے گا، اور لوگوں کو اس سے ہمیشہ بدبو آتی رہے گی۔ بدبودار قسم کے کردار تھے جو انہوں نے کیا، وہ کوئی عدلیہ کرتی نہیں ہے۔ عدلیہ کو ایسا کبھی کرنا نہیں چاہیے۔ ایک طرف مصدقہ کاپی حاصل کی گئی ہے فیصلے کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور وہ ہر طرف بھجوا رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرو، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے تو اس کو آپ ہوا میں نہیں اڑا سکتے۔ تو دوسری طرف درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ جناب یہ ہم اپیل لے کر آ گئے ہیں۔ اب ذرا پی ایم ایل این کو تھوڑا سا ماضی کے اندر لے کر جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کس قسم کی سہولیات میسر تھیں۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس درخواست کے پیچھے ایکچولی مجھے کیا لگ رہا ہے، یہ کریں گے کیا۔ لیکن نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان آئے، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ جیل میں ہوں گے نا تو پی ایم ایل این کو بہت ووٹ پڑے گا، بہت زبردست ووٹنگ ہوگی۔ تو میاں صاحب وکٹم بننے کے لیے الیکشن سے چند دن پہلے پاکستان آتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا، تو بھی بیٹی نے اپنے نام پہ جائیدادیں لگوائی ہوئی تھیں اور آپ جواب دے نہیں پائے، آپ نے جو منی لانڈرنگ کی اس کی رسیدیں بھی آپ نہیں دے پائے، یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے بنائی آپ نے، یہ پراپرٹی آپ نہیں بتا پائے، لہذا پھنس گئے۔ تو میاں نواز شریف صاحب آئے اور جیل چلے گئے۔ اس کے بعد میاں صاحب 22 جنوری 2019 کو پنجاب کارڈیالوجی میں داخل ہوئے، ایک دن وہاں پہ رہے، پھر 2 سے لے کے 7 فروری تک میاں صاحب سروسز اسپتال میں داخل رہے، 5 دن وہاں پہ رہے، پھر 26 مارچ سے لے کر 7 مئی تک 42 دن میاں صاحب جاتی عمرہ میں رہے، پھر 21 اکتوبر سے لے کر 6 نومبر تک 16 دن میاں صاحب رہے سروسز اسپتال میں، پھر 6 سے لے کے 19 نومبر تک میاں نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر 13 دن تک جاتی عمرہ میڈیکل سٹی میں رہے، پھر جاتی عمرہ سے میاں صاحب 4 ہفتے کے لیے لندن گئے، عدالت سے اسٹامپ پیپر پہ گواہی دلوا کے، شہباز شریف صاحب کی گارنٹی دلوا کے، اور 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا۔ جاتی عمرہ سے لندن گئے، 4 ہفتے کی اجازت ملی، اور 4 سال کے بعد میاں صاحب واپس آئے۔ اگر ان 4 سالوں کو آپ نکال بھی دیں تو آپ دیکھیں میاں صاحب کو کتنا پروٹوکول اور کتنی سہولت دی گئی کہ 1 دن 5 دن 6 دن ہو گئے، اور 10 دن 16 دن ہو گئے، اور 42 دن یہ ہو گئے جناب 58 دن، اور اس کے اوپر 16 دن اب اور لگائیں تو یہ 74 دن ہو گئے، اور اس کے اوپر 13 دن اور لگائیں 77، اور اس کے بعد یہ لگ بھگ 90 دن میاں صاحب جو ہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ یہ ٹائم بن جاتا ہے۔ میاں صاحب اسپتالوں کے اندر رہے، اپنے گھر کے اندر رہے، سہولت کے ساتھ رہے، اور میاں صاحب ہر ایک کو دکھائی دیتے تھے، ہر ایک کو ملتے تھے، اور جتنے دن ملاقاتیں جیل میں وہ رہتے تھے ملاقاتیں ہی ہوتی رہتی تھی لگاتار۔ میاں صاحب کی جو ایوریج ملاقاتیں ایک دن کے اوپر آپ ڈیوائیڈ کریں اگر، کیونکہ جس دن ملاقاتوں کے دن ہوتے تھے اس دن تو سینکڑوں لوگ آ جاتے تھے نا، میاں صاحب سب کو بکتاتے تھے، میلہ ہی لگا ہوتا تھا،
لیکن اگر آپ دنوں کے اوپر ڈیوائڈ کریں کہ کتنے دن وہ قید رہے اور کتنی ملاقاتیں ہوئی تو ٹوٹل 20 سے 22 ملاقاتیں فی دن بنتی تھی. یہ میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا. میاں صاحب کو ہمیشہ کھانا گھر سے آتا تھا. میاں صاحب کی اپنی مرضی کے ملازم ان کے پاس تھے. میاں صاحب کا کھانا پکانے والا ان کی مرضی کا آدمی تھا. میاں صاحب کی انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ وہاں پہ موجود رہتے تھے. اور میاں صاحب کا بڑا اچھا دل لگا ہوا تھا, اے سی وی سی لگا ہوا تھا, بہت ساری فیسلٹیز تھی. ان میں سے کچھ بھی عمران خان صاحب کو نہیں دیا گیا. تو یہ بات سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں کچھ ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بیک ڈور چینل پہ کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہے. دیکھیے اگر ہو بھی رہی ہے تو بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ عمران خان وہاں سے راکٹ لانچر لے کے نکلے گا یا کوئی ٹینک لے کے جیل سے توڑ کے باہر آ جائے گا. سیاستدان ہے, بات چیت ہی کرے گا. اب ایک سیاستدان اتنا ہی دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ 3 سال تک ٹوٹا ہی نہیں, انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, ملک کا بیڑا غرق کر لیا انہوں نے, اس کے بغیر ملک چلتا بھی نہیں ہے اور آگے بھی نہیں بڑھتا. تو انہیں بات کرنی ہی پڑے گی اور وہ بات چیت کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سے بہت کوشش کرتے ہیں. عمران خان ان کی شرائط کے اوپر مانتا ہی نہیں ہے. تو اب جو اس وقت صورتحال ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظام اب مار مار کے تھک گیا ہے اور نظام کو اب رستہ چاہیے. اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ عمران خان یہ رستہ بنا کر دے سکتا ہے. ابھی جو میری اس پہ ایک اور انالیسس ہے چھوٹا سا, مجھے لگتا ہے کہ حکومت یہ پریشر استعمال کر کے پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این سے بھی کام نکلوائے گی اور اسی پریشر کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو باؤنڈ کرے گی کہ وہ اپنا جو احتجاج کا آئینی حق ہے وہ اسے سرنڈر کر دے. اب پاکستان تحریک انصاف کیا اپنا احتجاج کا آئینی حق صرف اس لیے سرنڈر کر دے گی کہ عمران خان صاحب کو جیل کی جگہ ایک اسپتال میں رکھا جائے اور اسی طرح سے ان کو قید رکھا جائے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ اپنا احتجاج کا جو آئینی حق ہے وہ سرنڈر کرے گی؟ اور کیا عدالت ان سے یہ گارنٹیاں مانگے گی کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا؟ بھئی عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے اسپتال نہیں جانا, آپ احتجاج کریں, جو آپ کا آئینی حق ہے. ان معاملات میں عدالت کو پڑھنے نہیں چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں چیزیں جیسے جیسے آگے بڑھیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.